مقدر کا سکندر شہنشاہ سنگر محمد رفیع کی حالات زندگی۔ محمد رفیع برسوں کی محنت کے بعد تراشا ہوا وہ ہیرا ثابت ہوئے جنہیں ایک سے زائد جوہریوں نے تراشا تھا۔ وہ جہد، مسلسل اور ہمت کی داستان تھے۔ سوچئے کہ گانے کے شوق نے انہیں بچپن میں ہی ایسا قوی بنا دیا تھا کہ پھر شادی بھی اس عمر میں ہو گئی جب بچوں نے شرارتوں کے دن ہوتے ہیں اور بلوغت کی کمپلیں موسموں میں اپنا جوبن دکھاتی ہیں، تو وہ کیسے اپنا بچپنا بچا کر رکھتے ہیں۔ 20 برس کی عمر تک وہ 2 بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے اور 24 سال کے تھے کہ ان کی بلقیس بیگم سے شادی ہو گئی۔ بلقیس بیگم کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ بلوغت کے پہلے ہی سال میں 20 بیعہ دی گئی۔ ایک روز وہ اسکول سے آ کر گڈے گڈی سے کھیل رہی تھی، جب ان کے گھر والوں نے ان کے ہاتھوں میں مہندی لگانا شروع کی تو وہ چونکے اور سمجھی کہ دراصل وہ اس کے گڈے گڈی کی شادی کا سانگ رچا رہے ہیں، لیکن جب دوسرے دن محمد رفیع کی دلہن بن کر وہ ان کے حجرہ میں پہنچی تو تب احساس ہوا کہ ان کا گڈا ان کے سامنے حقیقت بن کر بیٹھا ہے۔ شادی انتہائی سادگی سے ہوئی، صرف چھہارے بانٹے، سہرے کے بغیر نکاح ہوا، اور وہ بھی واجبی سے سہاگنوں والے عام سے سوٹ میں سمٹ سمٹا کر سہاگن بن گئی۔ یہ سمے تھا ہی ایسا کہ روٹی روزی کے لیے محمد رفیع کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ نجی محفلوں میں پنجابی گانے گاتے اور 4 پیسے کما لیتے کہ گزر بسر ہو جاتی۔ 10 سال ہو گئے تھے انہیں اپنی پہچان بناتے ہوئے، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، اور ان سالوں میں بمشکل انہوں نے کل ملا کر 100 کے قریب گانے گائے تھے۔ ان میں کئی زبانوں پر بھی چڑھے۔ فلم جگنو کا گانا یہاں بدلہ وفا کا مقبول اور ہٹ ہوا، لیکن محمد رفیع ہٹ نہ ہو سکے۔ اس کی یہ وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں استاد فن کی قدر کی جاتی تھی اور پختگی ہی میرٹ تھی۔ محمد رفیع کا پورا خاندان پاکستان میں اور وہ خود بھارت میں تھے۔ اس کے باوجود انہیں بھارت کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ بھی ملا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے بھائی سے بھی میری بات ہوئی اور یہی اس حقیقی مضمون کا خلاصہ اور اختتامیہ بھی ہے کہ انہوں نے پلٹ کر پاکستان کو یاد نہیں کیا، بلکہ بھارت کو ہی اپنی جنم بھومی کے طور پر اپنایا اور دل میں بسایا۔ وہ چونکہ بھارت کے حصے میں آنے والے علاقہ امرتسر کے کوٹا سلطان میں پیدا ہوئے اور اس پر وہ فخر کرتے رہے، البتہ ہجرت سے 16-17 سال پہلے وہ لاہور میں آ گئے، یہی پروان چڑھے اور پہلی شادی بھی کی۔ ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے ادھر رہ گئے۔ محمد رفیع نے بھارت میں بھارتی بن کر قومیت کے لیے کام کیا۔ حقیقت ان پر اشکار تھی کہ بھارت میں جینا ہے تو پاکستان کا نام نہ لو، لیکن ان کے گانے پاکستان اور بھارت میں نفروں کی وسیع فلیٹ کے باوجود ابھی تک مقبول ہیں اور آنے والی صدی میں بھی مقبول رہیں گے، اور وہ ہندوستان میں بن کر پاکستانیوں کے دلوں کی آواز بنے رہے ہیں۔ ان کی پیدائش 24 دسمبر 1924 اور انتقال 31 جولائی 1980 کو ہوا۔